بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل بی بی سی ہاٹ ٹاک پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو ظاہر ہے کہ ہاٹ ٹاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کامران خان کے پروگرام میں نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ مبشر لقمان کے یا یہ جو ہمارے دیسی قسم کے اینکر ہیں جن کی گاڑیوں کے پٹرول کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ کے مالی معاملات ہیں، آپ کے شیئرز ہیں، وہ والا بزنس کوئی بروکر چلا رہا ہوتا ہے، یہ والے معاملات وہاں پر نہیں ہوتے۔ وہاں پہ صحافت کے نام پر پی آر شپ نہیں ہوتی، دوسرے الفاظ میں۔ تو طے تھا کہ آ بیل مجھے مار اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ ہونی ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہوگی ان کے ساتھ۔ پاکستان کے جو سیاسی اور ریاستی زمینی حقائق ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، بڑی موٹی سی، اور اگر ہم ٹیکسٹ والی بات کریں، ٹیکسٹ بک والی بات، تو وہ یہ ہے نواز شریف سزا یافتہ ہے، اور بالکل ہے جی، پاکستان کی عدالت نے اس کو سزا دی ہے جی، بالکل دی ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، وہ لندن بیٹھ کے پاکستان کی سیاست میں سیاست کر رہا ہے، علاج تو کروا نہیں رہا جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ ایک جملے کی گہرائی ہے، میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کسی کی میں وکالت نہیں کر رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف نے ایک تقریر کے دوران لندن میں بیٹھے ہوئے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، اور آپ حساب لگائیں کہ میں لندن میں بیٹھ کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ وہ علاج کروانے نہیں گئے ہوئے، یہ بات ہمیں مان جانی چاہیے۔ اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھ کے وہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے، اور یہ زمینی حقیقتیں ہیں، اور جو ہے نا جی، جو وہ واجبی باتیں، روایتی باتیں، وہ اور ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ جی کہ مسلم لیگ نون اور اسحاق ڈار صاحب یہ وہ ان سے جیسا ایماندار کوئی بندہ نہیں ہے، قطعاً کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو کل بی بی سی کے ہاٹ ٹاک پروگرام میں جس طرح کر کے ان کی کرپشن سے، نواز شریف صاحب سے متعلق جو سوال کیے، ایک صحافی کا کام ہے اسی طرح ہی پوچھے اور اسی طرح ہی وہ گریل کرے۔ صحافی نے تو سچ تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن آپ کی اسحاق ڈار صاحب کے میں قربان جاؤں کہ اب ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور جو استطاعت ہے اور جو کیپیسٹی ہے وہ تو اتنی ہے نہیں۔ وہ یعنی پہلے بھی پرویز مشرف کے دور میں جب مارشل لا لگا تھا تو حدیبیہ پیپر مل میں وہ مادہ معاف گواہ بن گئے تھے، اور پھر یہاں پہ جب یہ دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کی یہ جو لاسٹ حکومت گرائی گئی ہے تو اس میں جب ان کو پیش کیا گیا تو نیب کی عدالت میں کہ میں کسی اور پیشی کی بات نہیں کر رہا، اور پھر وہ جو جے آئی ٹی تھی اس میں جب پیشی تھی غالباً ان کی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن نیب کورٹ کا تو مجھے یاد ہے کہ ان کو سہارا دے کے لایا گیا تھا۔ تو اب ان کے وہ جو اصحاب ہیں وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہیں، تو کی ضرورت تھی یہ والا انٹرویو دینے کی؟ تو یہ انٹرویو جو ہے، چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پاکستان کی پالیٹکس میں تو کوئی چیز سادہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب بہت خوش ہیں کہ جی کہ وہ تو جناب آپ دیکھیں نا کہ گھبرائے ہوئے تھے، یہ ہے وہ ہے اسحاق ڈار صاحب۔ تو خان صاحب آپ اگر ہوں گے نا ان کی جگہ پہ تو تسی بھی انجی گھبراؤ گے، کیونکہ حکومت پاکستان کا وہ بزنس ہے کہ یہاں پہ آپ صاف ہاتھ کے ساتھ، صاف ہاتھوں اور پاک دامنی کے ساتھ، آپ، میرا خیال ہے سسٹم اس طرح کا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے۔ یہ وہ کولوں کی دلالی ہے جس میں ہاتھ منہ جو ہیں وہ کالے ہونے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمت کریں، آپ ہاٹ ٹاک میں نہ جائیں، آپ شاہ خان زادہ کے پروگرام میں چلے جائیں، آپ یا طلعت حسین جو کرتا ہے پروگرام اپنا وی لاگ کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ذرا 10 منٹ کی گپ شپ لگا لیں، آپ کے دانتوں تلے پسینہ آ جائے گا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں جو بات سوچنے والی ہے، جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بی بی سی نے آج ایک اور انٹرویو کیا ہے، وہ ہے اسد درانی صاحب کا۔ اس کی بھی خبریں چلنی چاہیے پاکستان میں، اور پاکستان میں بہت سے جو ہمارے صحافی ہیں، مبشر لقمان اور کامران خان ٹائپ کے اس قبیلے کے جو صحافی ہیں، جو جن کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے زبان تو ان کو دی تھی لیکن انہوں نے اپنی رہنے نہیں دی، وہ کسی کی زبان بولتے ہیں، وہ ان کو پاکستان کی حب الوطنی کا
اور پاکستان کی لائلٹی کے جو مروڑ اٹھتے ہیں پیٹ میں وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ان مروڑوں کے ساتھ وہ جو صحافت کے کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وہ سرخیل بنتے ہیں اور وہ صحافتی اقدار جو بتاتے ہیں آپ کو، اس کے تحت تو اسحاق ڈار جو ہے اس کا انٹرویو نشر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں جی، بی بی سی نے کر لیا، لیکن یہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں یہ کیوں چلا ہے انٹرویو؟ کیونکہ ہم تو نواز شریف کا نہیں انٹرویو چلاتے، اس کا اس لیے چلا رہے ہیں کہ کیونکہ بستی ہوئی ہے۔ اچھا، اگین بڑی اچھی بات ہے، ہوئی ہے، اور یہ سب کی ہونی چاہیے۔ جو جس بندے کو یہ ہے نا ٹھٹھا لگا رہا ہے اسحاق ڈار کا، اس کو پھر ظرف دکھانا چاہیے، اس کو پھر حوصلہ دکھانا چاہیے، اور پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ بی بی سی میں نہ جائے۔ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بندے کو میں نے نام لیے ہیں، ان کے پروگرام میں چلے جائے اور ان کو بیٹھ کے انٹرویو دے دیں۔ ظاہر ہے یہ اتنا چڑیوں جتنے دل ہیں ہمارے، چڑیوں جتنے دل، اور اسحاق ڈار ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیلڈنگ سیٹ کر کے انٹرویو دیا کرتے تھے یا دیا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ منصور علی خان جو ایک قدر بیلنس صحافی ہے، وہ عمران خان اور کیا کہتے ہیں کامران خان، صابر شاکر اور ان جیسا صحافی نہیں ہے۔ وہ بیلنس رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے جو انٹرویو کیا ہے اس میں بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے کہ جناب کہ آپ کس کس ایریے پہ بات کریں گے، کیا کیا بات کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو لکھ لکھا کے انٹرویو ہوتے ہیں وہ ہمارے ون ٹو آل تمام سیاستدانوں کو وہ عادت ہے۔ نواز شریف صاحب تو اتنے ماشاءاللہ دلیر ہیں کہ وہ انٹرویو جب دیتے ہیں پاکستانی صحافیوں کو، ایک تو من پسند صحافی کو دینا ہے، اور پھر جب دینا ہے تو پھر اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر احسن اقبال پیچھوں بول دینے کہ نہیں یہ بات یہ ہے وہ ہے۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں تو وہ طلعت حسین کا کلپ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا مجموعی طور پہ ظرف اتنا ہی ہے کہ وہ انٹرویو پاکستان کے اندر جب دیں گے تو پھر اپنی مرضی سے دیں گے اور اپنی مرضی سے کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب نے حوصلہ دکھایا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور کہ جی وہ تو بہرحال ان کو اپنے جو بھی کیے ہیں اور جو بھی زمینی حقائق ہیں، یہ بی بی سی کا صحافی بیٹھ کے پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس اور پاکستان کے اندر جس طرح کر کے زمینی حقائق ہیں، ہماری ریاستی جو میکینزم ہے اس کو نہیں وہ سمجھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے اور پاکستان کے اندر رہنا ضروری ہے۔ وہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ کیا کس باؤ بکتی ہے۔ تو ایک مجموعی طور پر ہمارے سیاستدانوں کا اتنا ہی ظرف ہے جتنا نواز شریف کا ہے، اتنا ہی عمران خان کا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے نیک دامن اور پاک دامن کوئی نہیں ہے، وہ ہارٹ ٹاک میں جا کے بیٹھ جائیں اور انٹرویو دے دیں۔ ایک ٹیسٹ کیس یہ ہے، دوسرا اگر ادھر نہیں جانا ادھر دے دیں کسی کو، جو میں نے آپ کو دو نام بتائے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم نے وہ انٹرویو جو ہے وہ نوٹس کیوں نہیں لیا پیمرا نے، کہ جب وہ پاکستان کے اوپر چل رہا تھا وہ انٹرویو، تو وہ تو مفرور ہے۔ اس کا انٹرویو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر کس طرح چل گیا، کس طرح کوٹ کر رہے ہیں وہ، کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پسند قانون جو ہے نا وہ اپنی پسند اور ناپسند کا رکھا ہوا ہے، کہ اگر نواز شریف تقریر کرے گا پاکستان کی سیاست کے اوپر تو ہم کہیں گے وہ مفرور ہے، اس کو ہم نے نہیں دکھانے دینا، جو دکھائے گا اس کی ہم کلی نپ دیں گے۔ اور اگر وہ چونکہ بستی ہو رہی ہے اسحاق ڈار کی، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ پراپر انٹرویو میں اس طرح وہ پریشر نہیں لے سکے اس اینکر کا، تو پھر وہ ہم نے دکھانا ہے کیونکہ یہ ہمارا پرپس سرو ہو رہا ہے۔ تو یہ دو نمبری جو ہے یہ جن کی ہے ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت عمران خان صاحب کی ہے، اور یہ دورے معیار یہ عمران خان صاحب کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اتنے دورے معیار اور اتنی دوغلی حکومت میں نے اور بھی آئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ ٹکر کی ہے۔ کل میرے ایک دوست نے جو میرا ویور ہے وی لاگ جو دیکھتا ہے، اس نے کہا کہ جی آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی کہ وہ بے ایمان ہے تو ایکڑا کاٹے۔ تو بھائی ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے اور اس کے پاس ایک ویژن ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار کہ یہ ایک سیر کھوتیدہ ویژن ہے، مطلب کٹا ویژن ہے، جو پاکستان کی جو ترقی تھی، اکانومی ترقی تھی جس کو معاشی ترقی کہتے ہیں، وہ منفی میں لے گیا۔ اور یہ کٹا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ ویژن ہے، یا ایک پاکستان ہے، یا نیا پاکستان ہے، کہ جہاں پہ آپ کی اپنی کی مرضی کے قانون ہوں گے، آپ کے دل پسند قانون ہوں گے۔
آپ کی شکل اگر کسی کو وزیر اعظم کو یا ان کے کسی چاہنے والے کو یا ان کے کسی سپورٹر کو اچھی لگتی ہے تو آپ پاکستان میں جو چاہیں گل کھلا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی شکل وزیر اعظم کو، ان کے حواریوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو یا ان کے سپورٹروں کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کی آواز پاکستان کے گلی کوچوں میں بند کر دی جائے گی۔ یہ نیا پاکستان ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کی جو پولیٹیکل سکورنگ ہے اس سے ہٹ کر جو خواب پاکستانیوں کو دکھائے گئے تھے عمران خان کی صورت، وہ کتنے پورے ہوئے، محاسبہ اس کا کرنا ہے۔ محاسبہ اس کا نہیں کرنا کہ اسحاق ڈار یا نواز شریف کے ڈا بے ایمان ہے، وہ کام ثابت کرنا ہے عمران خان کی حکومت نے کرنا ہے، وہ بی بی سی نے نہیں ثابت کرنا، یا میں نے یا اور کسی نے نہیں کرنا، وہ نیب نے کرنا ہے اور ان کی حکومت نے کرنا ہے۔ تو یہ جتنا کر سکے ہیں اور یہ جتنا اپنا کام کر سکیں یہ سب کے سامنے، فی الوقت اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔